بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک حسین نوجوان کا سبق آموز واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب میں وسط حجاز میں پہنچا تو اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ غنودگی ہی آ گئی۔ آنکھ جو کھلی تو اس جنگل بیابان میں ایک آدمی نظر آیا، تو میں جلدی جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا ایک کم سن لڑکا تھا جس کی داڑھی بھی نہ نکلی تھی اور اس قدر حسین کہ گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمک رہے تھے۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ صاحبزادے، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا، ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی میں انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصال نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا، اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ کر لائی؟ کہنے لگا، ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے سوا کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ میں اس کی طرف بالکل منتقل ہو چکا ہوں اور اس کے معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہنے لگا، محبوب نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے ان عوارض کی وجہ سے جو میں نے ذکر کیے تیری جان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس نے روتے ہوئے کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی موتیوں کی طرح اس کے رخساروں پر پڑ رہی تھی، چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: کون شخص ڈرا سکتا ہے مجھ کو جنگل کی سختی سے، حالانکہ میں اس جنگل کو اپنے محبوب کی طرف چل کر قطع کر رہا ہوں اور اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ مجھ کو بے چین کر رہا ہے اور شوق مجھے ابارے لیے جاتا ہے، اور اللہ کا چاہنے والا بھی کسی آدمی سے نہیں ڈر سکتا۔ اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھرے گا اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک لے جا سکتا ہے، تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے۔ اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا کیا ہے؟ کہنے لگا، تو نے بڑی سخت قسم دے دی جو میرے نزدیک بہت ہی بڑی ہے۔ میری عمر 12 سال کی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، اس نے بہت نعمتیں عطا فرمائی۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کی حسین صورت، حسین سیرت اور شیریں کلام پر بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے کو سر جھکا لیا، پھر اوپر کی طرف نظر اٹھا کر بہت ترچھی اور کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اگر میری سزا جہنم ہو تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ اس وقت میری یہ رونق اور خوبصورتی کیا بتائے گی؟ اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا، اور جب بار جل جلالہ یہ فرمائے گا، او بدترین غلام، تو میرے نافرمانوں میں ہے، تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، میری حکم عدولی کی، تو میرے عہد پیمان کو بھول گیا تھا، میری ملاقات کو بھول گیا تھا۔ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور حق تعالی شانہ اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دیں گے، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور ہر راحت کو بھول جائیں گے، اور حق تعالی شانہ ان فرما برداروں کو بیعت اور خوشنودگی کا لباس پہنائیں گے اور ان کے چہروں کو رونق اور شادابی عطا ہوگی۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، اے ابراہیم، مجہورہ وہ ہے جو دوست سے منقطع ہو گیا ہوا، اور وصال اس کو حاصل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے وافر حصہ لیا۔ ابراہیم، اپنے رفقا اور سفر سے بچھڑ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں ایسے ہی رہ گیا۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے ایسا کہنے پر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا، مجھے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے نیند کا جھونکا سا آیا۔
بے ہوشی ہوئی اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ابراہیم ہوشیار رہو اور سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو اونٹ پر سے گر جاؤ۔ اور اس لڑکے کا مجھ کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ آسمان پر گیا یا زمین کے اندر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے، چند اشعار بھی پڑھ رہا ہے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں کعبے کا پردہ پکڑ رہا ہوں اور زیارت کر رہا ہوں، اور جو کچھ دل میں ہے اور جو کچھ راز ہے تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اچھی کم سنی کے فرفتہ عاشق ہوں، میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہ تھا۔ اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میں تیرے وصل سے بہر یاب ہو سکوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا، اور اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو ہلایا تو وہ انتقال کر چکا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں، مجھے اس کے انتقال کا بہت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ آیا اور اس کو کفن دینے کے لیے کپڑا اور 2 آدمی ساتھ لیے اور وہاں گیا جہاں اس کو مرا ہوا چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی لاش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو پتہ نہ تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا، تو میں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما رکھا تھا۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر آ گیا اور مجھے کچھ غنودگی سی آ گئی تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور عمدہ جوڑے ہیں کہ ان کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو وہی لڑکا ہے؟ کہنے لگا، میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا انتقال نہیں ہوا؟ اس نے کہا، ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے تجھے تجہیز و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا، ابراہیم جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و اقارب سے جدا کیا، اس نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج بننے نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اللہ جل شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا، الہی تو مقصود ہے اور تیری ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تم مانگو گے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش قبول ہے۔ ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نے خواب میں مجھ سے مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، مگر اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرے دل کو قرار نہ آیا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس ہوا، لیکن حالت یہ تھی کہ راستہ میں سارے قافلے والے ہی کہتے تھے کہ ابراہیم تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے کہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس واقعے کی نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک ابراہیم کے ہاتھوں سے وہ خوشبو آتی رہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسلامک واقعات والی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔